پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 33 پڑھیں گے، اور آج کا ہمارا موضوع یعنی ٹاپک ہے جنتی عورت۔ عن ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ اس کا ترجمہ ہوا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ جنتی ہے۔ عورت کیسی ہے؟ کون سی عورت؟ جس کا شوہر اس سے خوش تھا، راضی تھا، خوش تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا شوہر اس سے کیا تھا؟ راضی تھا، خوش تھا۔ اچھا، اس میں حضور فرما رہے ہیں کہ وہ عورت کہ جس کا انتقال ایسی حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی خوش ہو، وہ جنتی ہے۔ تو یہاں علماء کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ یہاں شوہر سے مراد مسلمان عالم متقی شوہر ہے۔ کون سا شوہر ہے؟ مسلمان عالم متقی پرہیزگار شوہر ہے۔ ایسا شوہر جو مسلمان عالم متقی پرہیزگار ہے، اس کی عورت اس حالت میں انتقال کرتی ہے کہ وہ اپنی عورت سے راضی تھا، خوش تھا، تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ فرماتے ہیں علماء کرام کہ یہ جو قاعدے لگائی ہیں نا، یہ قیود بہت ہی مناسب ہیں، یہ کہنا کہ عالم ہو متقی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض دین سے دور لوگ، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیسے لوگ؟ دین سے دور لوگ، وہ شوہر تو عورت کی نماز سے ناراض ہوتے ہیں۔ بہت سے جو دین سے دور ہیں، دینداری ان کے اندر بالکل ہے ہی نہیں، دنیا میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کے دیوانے ہیں، تو ایسے لوگ، ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر عورت نماز پڑھتی ہے تو وہ نماز سے ناراض ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے، نماز نہ پڑھنے والی عورت سے راضی ہوتے ہیں، تو ان کی رضا دیکھی جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے گانے بجانے، اس کے ڈانس کرنے سے وہ راضی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ سنیما میں جائے تو راضی ہوتے ہیں، بے پردہ اس کے ساتھ وہ بازاروں میں، گلیوں میں، شادیوں میں، شاپنگ مالوں میں گھومے تو وہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ والی رضا نہیں، یہ رضا تو بے معنی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ شوہر جو متقی پرہیزگار ہو، دیندار ہو، اور وہ اپنی عورت کو دیندار رکھنا چاہتا ہو اور وہ دینداری میں اس کا ساتھ نبھا رہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، با پردہ رہنے میں اپنے شوہر کا ساتھ نبھا رہی ہے، کہ شوہر کہتا ہے با پردہ رہو تو با پردہ رہتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اور کلام اللہ کی تلاوت کرتی ہے، یعنی شریعت کے دائرے میں رہتی ہے، اور وہ اس سے شریعت کے دائرے میں رہنے کو راضی رہتا ہے۔ تو ایسا شوہر کون ہوا؟ متقی پرہیزگار ہوا وہ خود۔ تو ایسی عورت جب انتقال کرتی ہے تو وہ کہاں جائے گی؟ جنت میں داخل ہوگی، نہ کہ وہ کہ جو عورت کے نماز نہ پڑھنے سے راضی ہو رہا ہے، عورت کے جو ہے گانے باجے اور ٹہلنے، بے پردہ گھومنے سے راضی ہو رہا ہے، اس کا لحاظ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، خیر، یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح سیکھنی چاہیے ہمیں یہ بات کہ جس طرح عورت پر شوہر کے حقوق ہیں، عورت پر شوہر کے حقوق ہیں کہ بھئی شوہر کا عورت پر یہ حق ہے، شوہرت کا عورت پر یہ حق ہے، اسی طرح شوہر پر بھی عورت کے حقوق ہیں۔ ایک طرفہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر عورت کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں تو شوہر کے اوپر عورت کے بھی کیا ہیں؟ حقوق ہیں، کہ جن کے متعلق ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جب تم شوہروں سے کہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے پہناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ تو خوب اچھا کھا رہے ہو اور عورت کو بہت ہلکا کھلا رہے ہو، یا اپنے آپ تو بہت اچھے عمدہ لباس، عمدہ کپڑے، مہنگے کپڑے پہن رہے ہو اور عورت کو بالکل ہلکے سستے والے پہنا رہے ہو۔ یہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کا حق عورت کے اوپر ہے تو عورت کا حق بھی آپ کے اوپر بھی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں حضور؟ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے پہناؤ، اور اگر کسی خلاف شرع بات پر سزا دینی ہو تو اس کے منہ پر نہ مارو۔ حضور نے ہمارے منع فرمایا۔ آج کل بہت سارے لوگ منہ پر ایک دم چاٹا مار دیتے ہیں عورت کے، بہت سے جوتا بھی مار دیتے ہیں، چپل بھی مار دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہ عورت کو مارنا پیٹنا، بلکہ آقا کیا فرما رہے ہیں کہ جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو اچھا ویسا اسے پہناؤ، اور اگر کبھی خلاف شرع وہ جا رہی ہے، بہت آپ بتا چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں، نہیں سمجھ رہی، نماز نہیں پڑھ رہی، یا اور کوئی خلاف شرع کام کر رہی ہے، بے پردہ رہتی ہے، یا بلا وجہ
کتنی غیبت اور چغلیوں میں مشغول رہتی ہے دوسروں کی، اس طرح کے خلاف شرع کاموں میں رہتی ہے، اور آپ منع کرتے ہیں مانتی نہیں، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ مارنا پڑے، تو اس وقت بھی آپ جو ہے اس کے منہ پہ نہیں ماریں گے، عورت کے منہ پہ حضور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ اس کے منہ پر نہ مارو اور اسے برا نہ کہو اور اسے نہ چھوڑو مگر گھر میں، یعنی اگر کہیں جا رہے ہو تو گھر میں تو چھوڑ سکتے ہیں اسے، ادھر ادھر چھوڑنا یہ نہیں، منع فرما رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا پتہ چلا کہ جس طرح سے شوہر کے حقوق عورت پر ہیں، ویسی عورت کے حقوق بھی کس پر ہیں؟ شوہر پر ہیں۔ یہی کہ نان و نفقہ کا انتظام کرے، رہنے سہنے کا انتظام کرے، پہننے اوڑھنے کا انتظام کرے، اور اچھی جو ہے زبان کے ساتھ اس سے بولے، اچھا برتاؤ اس کے ساتھ کرے، بات سمجھ رہے ہیں، اپنا اخلاق اس کے ساتھ بہتر رکھے۔ یہ تمام چیزیں جب عورت کے ساتھ شوہر کو کرنا کیا ہے؟ ضروری ہیں۔ پھر ایسا نیک پرہیزگار اگر شوہر ہے، اور ایسے شوہر کی عورت، یعنی شوہر کیسا ہے؟ دیندار ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اور وہ جو ہے عورت اس کی، یعنی شوہر اپنی عورت سے راضی ہے، اس حالت میں اگر عورت کو موت آ جاتی ہے تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ وہ عورت کیا ہے؟ جنتی ہے، وہ عورت کیا ہے؟ جنتی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ تو مرد ہیں، ہم نے یہ علم سیکھ لیا، تو جو ہمارے کام آنے والی باتیں ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور جو عورتوں کے کام آنے والی باتیں ہیں تو اسے ہمیں اپنی بہن کو بتانا ہے، یا کبھی صاحب اولاد ہوئے اور بیٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو بیٹی کی تربیت اسی حدیث کے مطابق ہمیں کرنی ہے۔